بہت اہم اگلا سوال آ رہا ہے، اگر کسی غیر مسلم کو یہ کہا جائے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ بھی اپنے مذہب کے مطابق خالق کائنات یا سب سے اعلیٰ خدا کا ذکر کریں اور دعا کریں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا بین مذاہب ماحول میں اس طرح کی دعوت یا ترغیب دینا درست ہے؟ کیا مسلمانوں کے نزدیک اس میں اللہ اسپیشل ہے یا نہیں؟ اچھا سوال ہے۔ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اس کا سینیریو کیا ہے۔ سینیریو یہ ہے کہ کوئی ایک مذہبی جماعت یا مذہبی طبقہ یا ایک پلیٹ فارم، میں نام نہیں لیتا، کوئی ایک طبقہ ایک حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی یا اسلامی تعلیمات کی ایک کانفرنس منعقد کرتا ہے، اجتماع کرتا۔ اس کے دو راستے ہیں، ایک کہ صرف اہل اسلام کو، مسلمانوں کو بلائیں، جیسے 2011 کا شاید یہ واقعہ ہے یا 12-11 ویمبلے میں کانفرنس کی تھی ہم نے، بہت بڑی بین الاقوامی۔ اچھا، ایک طریقہ 2011 کہ صرف مسلمانوں کو بلائیں، جب ان کو بلائیں تو آپ ان کو، اہل اسلام کو اپنے طریق سے بات کریں، ذہن میں رکھ لیں۔ پھر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے بات کریں، اور والموعظۃ الحسنہ، دو طریقے۔ اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بھی دعوت دے دیں جو آپ کے دین پر ایمان نہیں رکھتے اور آپ سے ان کا اختلاف ہے، الگ مذہب ہے، تو اس کے لیے جو اللہ پاک نے فرمایا وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ حکمت اور موعظت سے بھی اونچا دل جوئی کا طریقہ ہے۔ جب آپ بلاتے ہیں اور وہ 5-6 گھنٹے بیٹھ کر 5-6 گھنٹے بیٹھ کر اسلام کی تعلیمات سنتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سنتے ہیں۔ ہم پاکستان میں ہم نے یہ جو کرسمس کی بات ہوئی اس کا بینیفٹ کیا لیا ہم نے۔ اب بیشتر تو نوجوان یہاں کے، ان کا پاکستان جانا آنا نہیں ہوتا، آپ میں سے حضرات علماء کبھی جانا آنا ہوتا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ اس 1-2 اقدامات کے بعد آج کے دن تک وہ اپنے چرچوں میں اور ٹیمپلز میں ربیع الاول میں آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، آج کے دن ہندو ٹیمپل میں میلاد مناتے ہیں، ہر بڑے چرچ میں مناتے ہیں، حتیٰ کہ سکھوں کے گردوارے میں منایا جاتا ہے میلاد پاک۔ اس سے بڑھ کر ہم تو ان کو میلاد پاک کی بڑی کانفرنس میں بھی بلاتے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ کارروائی دیکھی، کانفرنس میں بلاتے ہیں اور آ کے آقا علیہ السلام کے گیت گاتے ہیں۔ واہ واہ! ابھی آپ کبھی یوٹیوب پہ جائیں، وہ نعتیں لکھ کے لاتے ہیں اور سر کے ساتھ آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اب اتنا آپ عمل کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ جو ایمان نہیں رکھتے وہ آپ کے محبوب حقیقی آقا انعامدار کے گن گاتے ہیں، حضور کے عشق کی باتیں کرتے ہیں، عظمت کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے التی ہے یا احسن کا۔ اب وہاں وہ 5-6 گھنٹے خطاب کیا ہے، انہوں نے پورا اسلام کی تعلیمات سنی، انہوں نے بھی اسلام کے حق میں کہ انسانیت کے لیے کتنا پرامن دین ہے انہوں نے بھی بیان کیے۔ اینڈ پر ان کو کہا گیا کہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اس میں خالق کائنات اور مالک کائنات اور وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور ان کو کہا جو میں ابھی آگے عرض کروں گا، بتاتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اپنے مذہب میں کسی نہ کسی معنی، کسی نہ کسی طریق سے، کسی نہ کسی اینگل سے، کسی ایک بالائی ہستی کو جو ساری کائنات میں سب سے بلند و بالا اور خالق و مالک ہے، اپنے مذہب اور اپنے فکر میں کنسیپٹ آپ کا اور ہے بھلے، مگر آپ بھی کسی کو مانتے ہیں۔ اس رب کو ہم بھی پکارتے ہیں، آپ بھی اس واحد رب کائنات کو، خالق کائنات جو سب سے بالا مانتے ہیں، آپ بھی ان کو پکاریں۔ انہوں نے اپنے طریقے سے پکارا، ہم اپنے طریقے سے پکارتے رہے، اور سپیکر تو ہمارے پاس تھا، پورے حال میں اللہ 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 کی آواز گونجتی رہی، وہ بھی پکارتے رہے مگر یہ آواز ہر کان پہ گونجتی رہی۔ اچھا، یہ ایک ہے، اس میں ایک پیغام دیا دعوت کا، اور ایک ان کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے ہاں ہمارے کھڑے ہونے، بیٹھنے کی، سٹیج پر آنے کی گنجائش ہے۔ اب یہ کہ ہم اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو تصور ان کا ہے بالائی ہستی کا، ہمارا وہی تصور ہے، معاذ اللہ نہیں۔ اگر وہ ایک ہی تصور ہوتا تو مذاہب الگ نہ رہتے۔
یا جو وہ تصور رکھتے ہیں معاذ اللہ ہم بھی توحید کے بارے میں، اللہ کی ذات پاک کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایسا کوئی جاہل بھی نہیں سوچ سکتا۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کی ایک نسل آ رہا ہوں یہاں کہ ہر ایک کے ہاں، مشرکین کے ہاں بھی شرک کرنے اور معبودان باطلہ کو پوجنے کے باوجود ایک تصور سب جھوٹے معبودوں کے اوپر ایک بالائی ہستی کا ہے۔ میں ان کو ادھر متوجہ کر رہا تھا کہ کسی بالائی ہستی کو سوچیں اور اس کا نام پکاریں ہمارے ساتھ جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب قرآن مجید سنیے، نہ لفظ اللہ ان کے نام کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ان کے نام لفظ اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ وہ عین ہو سکتے ہیں، نہ مماثل، مگر ان کا دھیان توجہ دلانا سب سے بڑی ہستی کی طرف اونچی، تاکہ وہ قریب آ جائیں اس اللہ کے ذکر کے۔ اب قرآن مجید نے ایک بات کی تصدیق کی ہے، سورہ لقمان حضور السلام سے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ قرآن ہے۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں، کن سے؟ کفار و مشرکین مکہ کی بات، مشرکین مکہ سے اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اب قرآن مجید یہ بات کس معنی میں کر رہا ہے؟ اگر ان کے ہاں مشرکین کے ہاں اس سے بڑی کوئی دلیل باقی رہ نہیں جاتی۔ اگر کفار و مشرکین کے ہاں ایک بالائی ہستی کا تصور کسی نہ کسی درجے اور کسی نہ کسی زاویہ نگاہ سے اور کسی نہ کسی پہلو سے ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو، تو قرآن نے اعلان کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مشرکین جو 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے کعبہ کے ارد گرد، جو ہر وقت لات، عزا، منات، ہبل کو مانتے تھے، قربانیاں نظریں دیتے تھے، ہر وقت آنکھوں کے آگے 360 بت دیکھتے تھے، ایک سطح یہ بھی تھی کہ ان سب سے اوپر بالائی ایک خدا کا تصور، کنسیپٹ کلیئر نہیں تھا مگر کسی سطح پہ ایک تصور تھا، اس تصور کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کسی کو دعوت دینی ہو توحید کی تو اسی مماثلت کے قریب سے اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو وہیں لے جایا جاتا ہے، تاکہ ایک بالائی خدا ہے کوئی۔ ہم آپ کے بتوں کی بات نہیں کرتے، چھوڑو، کیا بتاؤ ان 360 بتوں سے اوپر کسی کو زمین و آسمان کا خالق بھی مانتے ہو؟ کیا لات، عزا، حبل کو خالق مانتے ہو؟ نہیں۔ جب فرمایا جب ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اللہ خالق ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے لاشعور میں ان سارے معبودان باطلہ سے اوپر ایک معبود برحق کا ایک تصور موجود ہے، دھندلا، حقیقی نہیں ہے، واضح نہیں ہے، خلط ملط ہے۔ واضح ہو جائے تو وہ توحید پر آ جائیں، مگر طریقہ کیا ہے کہ اس تصور کی طرف ذہنوں کو لانا۔ آپ جب قریب لاتے ہیں اپنے مخالف کو، قریب جتنا ممکن ہو سکے قریب لاتے ہیں، تو وہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ بعد ازاں سوچتا ہے بھائی جس کو یہ اللہ کہتے ہیں ہم بھی کسی نہ کسی کو ایک بالائی ہستی تو مانتے ہی ہیں، یہاں سے توحید کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کیا، یعنی مشرک ان کے ہاں ان کے مذہبی شعور میں اللہ کا ایک لفظ قرآن کہہ رہا ہے اور ایک تصور موجود تھا جس کی تصدیق قرآن مجید نے کی، اسی کی طرف ان کو متوجہ کیا گیا۔ اور پھر یہود و نصارہ کو سن لیں، عربی بولنے والے جو یہود و نصارہ ہیں، عربی بولنے والے عرب ورلڈ میں جتنے یہود و نصارہ ہیں، وہ بھی خدا کے لیے لفظ الالہ جو اللہ کے قریب لفظ ہے وہ یوز کرتے ہیں، تو ان کے شعور میں بھی ایک اللہ ہے۔ یہی ان کو کہہ رہا تھا میں۔ آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کو کھولیں، اس میں ان کے ہاں لفظ ہے دا گاڈ، اس کو کہتے ہیں الالہ۔ یہی الہ ہمارا ہے، الالہ میں الف گر گیا اور پہلی لام پچھلی لام میں مل کے ضم ہوئی تو الالہ وہ اللہ بن گیا۔ تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آج بھی کہتی ہے کہ ان کے لاشعور میں ایک لفظ اللہ، اس کا معنی جس کو وہ
دا گاڈ کہتے ہیں ایک سپریم، وہ موجود ہے ان کے تصور میں. اس لیے ان کی کتابوں میں انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہیئر او اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ دا لارڈ از ون، یہ جا بجا ان کے ہاں بائبل میں ملتا ہے. بے شک مسیحی نیو ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، جیوز اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں، مگر یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہر چرچ میں خالی نیو ٹیسٹمنٹ نہیں ہوتی، پوری بائبل ہوتی ہے. وہ پڑھتے ہیں تو اس بائبل میں ہر وقت کتابوں سے گزرتے ہیں لارڈ از ون. تو جہاں ان کی ٹرینیٹی ہے، تثلیث توحید کا مسخ شدہ غلط تصور، وہاں ساری کائنات کی بالائی طاقت ایک اللہ کا، ایک کنسیپٹ کا دھندلا تصور موجود ہے. دائی کا، دعوت دینے والے کا کام یہ ہے کہ انہیں کھینچ کر سوچ کو اس دھندلے تصور کے قریب لایا جائے. لاتے رہیں، معلوم نہیں کس وقت گرد ہٹ جائے اور وہ دھندلا تصور پیوریفائی ہونے لگ جائے. اس لیے مشرکانہ عقیدہ جو دوسرے ہیں باقی بھی، ان کے ہاں بھی جھوٹے معبود ہیں، دیوتا ہیں، اوتار ہیں، مگر سب کے باوجود ایک بالا تر الوہی اصل کا تصور موجود ہے. میں نے تو پوری زندگی یہ جو کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن 8-10 مذاہب پڑھے اور پڑھائے ہیں. میں تو زندگی 70s کے زمانے سے ان کی سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں، میں ہمیشہ رہا ہوں اس کا اسٹوڈنٹ. میں نے ڈیبیٹس بھی کی ہیں، آپ کو پتہ ہے، چرچز میں کئی مسلمان بھی ہوئے ہیں بے تحاشا بہت لوگ. ان کے ہاں ایک خدا اعلیٰ کا تصور ہے. دائی کا کام ہے کہ جہاں قدر تھوڑی تھوڑی مماثل، جہاں مناسبت نظر آئے، بس اس جگہ کو کھٹکھٹائے. جو آواز تھوڑا سا وہ مانوس ہے مگر کلیئر نہیں ہے، اس جگہ کھٹکھٹائے، گفتگو کا آغاز وہیں سے کرے. پھر رب الارباب کا تصور ہے، ان میں سپریم بینگ کا تصور ہے، الٹیمیٹ ریالٹی کا تصور ہے. یہ سب مذاہب کے اندر موجود ہے. تو جب بھی بات کریں ان سے، جب بھی کریں تو یہ میری ایک نصیحت بھی ہے، ٹرینیٹی سے بحث نہ کریں، یہ بعد میں لیں، تثلیث کو بعد میں لیں. جب بات شروع کرنی ہو تو بندہ پہلے کامن نیریٹو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ویو لینتھ پر آتا ہے، ایک فریکوینسی پر آتا ہے. وہ دیکھیں کہ قدر مشترک کیا ہے، یا قدر مماثل کیا ہے، یا قدر متقارب کیا ہے، قریب تصور کیا ہے. تثلیث اور توحید کھلا تضاد ہے. اس سے بات شروع کریں گے تو شروع سے جنگ ہو جائے گی، جدال، دعوت ختم ہو جائے گی، دعوت سر پھٹول ہو جائے گا نا. وہ تثلیث کو بعد میں رکھیں، اس کو خود سوچنے پر مجبور کریں کہ یہ تثلیث کیا ہے. اس کو بات کریں اس سپریم گاڈ پر جو اس کے لاشعور میں، اس کی کتابوں میں موجود ہے، کائنات کی بالائی ہستی. وہاں سے اس کو سوچنے پر مجبور کریں، ادھر اس کا دھیان کریں. کرسچینٹی میں یہی، ایک طرف ٹرینیٹی ہے اور دوسری طرف دا لارڈ گاڈ. ادھر جب غلط عقیدہ بنائیں گے تو اس کو پھر سن کہیں گے وغیرہ وغیرہ. نہیں، اس کو پوچھیں، وہ بھی ایک لارڈ گاڈ کو مانتے ہیں، جس کو گاڈ دا فادر کہتے ہیں، اسی کو آل مائٹی گاڈ، یہ سب لفظ ان کے ہاں موجود ہیں. اس کو آل مائٹی گاڈ کی طرف لے جائیں. میں 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، 5ویں یا 6ٹھی کا. سیکرڈ ہارٹ اسکول، انگلش اسکول تھا ہمارا. تو وہ صبح اسمبلی میں دعا کرواتی تھی ہماری جو مدرز اور سسٹر اسکول میں، اور آور فادر سے شروع کرتی تھی. تو میں چھوٹا تھا 5-6 کلاس میں، تو میں نے ان کے ساتھ 3 دن ڈیبیٹ کی کہ ہم یہ نہیں لفظ بولیں گے، ہم اللہ کے لیے آور فادر نہیں کہتے. وہ مجھے ہر وقت بائبل اٹھا کے دکھاتی تھی کہ ہم آور فادر جب کہتے ہیں تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں لیتے، ہم اسی گاڈ مراد لیتے ہیں جس کو آپ اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے مگر ہم یہ نہیں بولیں گے. پھر 3 دن کے بعد میں نے وہاں پروٹیسٹ کر کے تو ہڑتال کرا دی اسکول. وہ بڑا ایک لمبا جدہ چلا، الٹیمیٹلی ہم نے وہ دعا بند کرا دی. یہ 1960 یا 59 کی بات، 1959 1960. میں نے کہا ہمارے ہاں کنفیوژن پیدا ہوگا، چونکہ ہم کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں نا، ہم فادر نہیں کہنا چاہتے. خیر وہ مان گئے. وہ پھر اس دن کے بعد آج تک وہ معطل ہے وہ لفظ. وہ مجھے دلیل دیتی تھی. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی آپ کی طرح ایک بالائی خدا کو
مانتے ہیں ہم اس کو فادر کہتے ہیں، دوسرے کو جو بنایا اس کو تو سن کہتے ہیں۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی ایک کنسیپٹ ہے، وہ دھندلا گیا ہے، بعد میں لوگوں نے خود ساختہ جال سازی کر کے توحید کے اصل تصور کو خراب کر دیا۔ مگر جب ان کو قریب لانا ہو تو اس جگہ سے شروع کریں جو متقارب معنی، جو ہمارے قریب آتے ہیں، اس ایک وحدہ لا شریک اللہ سے ان کا۔ ہندو مت میں بھی ہے، تمام دیوتا بھی ہیں، مگر سب سے اوپر ایک نام ہے برہمن۔ ہندو مذہب میں ان کے یہاں تری مورتی بھی ہے، برہما بھی ہے، وشنو بھی ہے، شیوا بھی ہے، مگر ایک مشترک لفظ ان کے عقیدے کے فلسفے میں برہمن ہے، اور دوسرا برہما بھی بعض اوقات تو یوز کرتے ہیں، مگر الگ الگ مظاہر ہیں۔ تو جب بنے ہر مذہب میں ایک اوپر کامنیلٹی ملے گی آپ کو۔ ویدیں جو ان کی ہے، اتھروا وید، یجر وید، سام وید، رگ وید، جو چاروں ویدیں ہیں، ان ویدوں کے اندر چھپے ہوئے لفظ ہیں، اس میں لکھا ہے کہ دریاؤں کی اور چشموں کی لہریں بھی، ہماری ٹرانسلیشن میں اللہ اللہ بنتا ہے، انہوں نے اپنی زبان جو سنسکرت میں جو لفظ لکھا ہے ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اس کی اللہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دریاؤں کی لہریں بھی خدا خدا کو پکارتی ہیں، گاڈ، حالانکہ ان کے یہاں ہزاروں بت ہیں۔ تو ایک کانسیپٹ ہے، اور یہ روشنی انبیاء علیہ السلام سے ہی پھیلی ہے پچھلے زمانوں میں۔ زرتشت مذہب ہے، ان کے ہاں اہورا مزدہ، یہ ہم اللہ کی ذات کو کہتے ہیں، ان کے ہاں بالائی ہستی جو ایک ہے ساری کائنات کی، خدا خالق، اس کو اہورا مزدہ اور وائز لارڈ بھی کہتے ہیں۔ ان کی بریٹینیکا میں ان کتابیں چھپی ہوئی ہیں موجود۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ کسی کو دعوت دینا کہ آپ اس طریق سے پڑھیں اور اپنے اس رب کو یاد کریں جسے سب سے اوپر جانتے ہیں۔ جب یہ کہا تو گویا نیچے جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ہم نے سب کی نفی کر دی، ہم نے سب کی نفی کر دی کہ نہیں، اوپر جاؤ، اوپر جائیں گے تو ہمارا جو اللہ کا تصور ہے تم اس کے قریب، ممکن حد تک قریب آ جاؤ گے، اور وہ ذکر کریں۔ یہ وجادلہم باللتی ہی احسن کا طریقہ ہے۔ اب اس کی ایک آپ کو ایک مثال آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے دیتا ہوں۔ معروف واقعہ ہے، نجران کے نصارہ کا وفد آیا تھا، نصارہ نجران کا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سورہ آل عمران کی بہت آیتیں اس باب میں اتری، اور اسی میں پھر آیت مباہلہ بھی آئی بعد ازاں۔ پھر وہ بھاگ گئے، وفد آیا تھا۔ اس واقعہ کو امام ابن اسحاق نے بیان کیا، ابن ہشام نے اسیرہ نبویہ میں، امام بہقی نے، ابن کثیر نے، ابن القیم نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، بہت لوگوں نے۔ 60 افراد کا وفد تھا جو سوار آئے تھے۔ اب جو میں چیز بتانا چاہتا ہوں خاص، مسجد نبوی میں داخل ہوئے نماز عصر کے بعد، مسیحی نماز عصر کے بعد داخل ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ بیٹھے ہیں، ان کی نماز کا وقت ہو گیا، عیسائیوں کا، ہیں اب مسجد نبوی کے اندر، اور آقا علیہ السلام ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان پر قرآن اترا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان پر قرآن اترا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ہی تو امت کو بتایا ہے قرآن کے ذریعے، معلوم ہے کہ یہ کون ہے، عبادت میں کیا کہتے ہیں، کیا لفظ پکارتے ہیں، سب علم ہے۔ مگر وہ نماز کا وقت ہو گیا، فقاموا یصلون فی مسجد، وہ اپنی عبادت کرنے یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فاراد الناس منعهم، جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہوں نے ان کو منع کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کو ابھی نماز شروع نہیں کی، کھڑے ہو گئے، انہوں نے منع کرنا چاہا صحابہ کرام نے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہم، ان کو منع نہ کرو، چھوڑ دو، پڑھنے دو۔ فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاۃ، آقا علیہ السلام کی اجازت دینے پر انہوں نے اپنے چہرے، یہ لفظ ہیں، پھر مشرق کی طرف کر لیے اور اپنی نماز ادا کی۔ اپنی نماز میں کس کو پکارا ہوگا؟ فریڈم ہے، اہل توحید تو ہے نہیں، اہل تثلیث ہے،
اللہ بہتر جانے کس کو پکارا ہوگا. کہ آقا علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا یہ وجادلہم باللتی ہے یا احسن، یہ ظرف محمدی ہے اور یہی سیرت محمدی ہے. ہماری مسجد ہے، اپنی نماز اپنے طریقے پر پڑھنا چاہتے ہیں، اگر یہی روک دیں ان کو تو آگے تو ڈائلاگ چل ہی نہیں سکتا. تو آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اور پھر اس کے بعد ازاں قرآن مجید نے پھر تفصیلاً عقیدہ صحیحہ کا اور تفصیل اس کے رد پر کیا. ابھی حدیث دلائل النبوت امام بہقی میں بھی ہے یہی لفظ، یعنی وہ کھڑے ہوئے فاراد الناس منعہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاۃ. صحابہ منع کرنا چاہتے تھے، آقا علیہ السلام نے روک دیا صحابہ کا، فرمایا ان کو کچھ نہ منع نہ کرو، پڑھنے دو. اس کے بعد انہوں نے مشرق کی طرف منہ کیا، یہ حدیث کے لفظ. اس کے بعد فاستقبلوا، پھر مشرق کی سمت متوجہ ہو گئے، اپنی نماز ادا کی. تفسیر ابن کثیر نے بیان کیا، تفسیر بغوی میں امام بغوی نے بیان کیا، الواحدی نے اسباب النزول میں بیان کیا، امام خازن نے تفسیر خازن میں بیان کیا، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ مسیحیوں کو رد میں رسالہ لکھ رہے ہیں، ان کے رد میں. اس کا نام ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. ابن تیمیہ نے ان کے رد میں رسالہ لکھا اور لکھ رہے ہیں ان کے رد میں، اور اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کھڑے ہوئے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہم، آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ مت روکو. ایسی چیزوں سے انہوں نے اپنے طریقے سے ہی نام پکارے ہوں گے نا، اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ تو نہیں کیا ہوگا. آقا علیہ السلام نے، میں نے وہی کہا، چاہیں تو آپ اس حصے کو دیکھ لیں، چاہیں تو اس حصے کو دیکھ لیں. آقا علیہ السلام نے دعوت کو پھیلانے کے لیے تلقین کی ہے کہ میری سیرت یہ ہے کہ اس حصے کو دیکھیں، جہاں مشترکات آئیں اس پر فوکس کریں، وہیں سے ڈائیلاگ کا دروازہ کھولے گا، وہیں سے اسلام کی دعوت کا دروازہ کھولے گا. اور اگر آپ فوکس کرتے ہیں اختلافات پر، اب ہمارا مزاج ایسا بن گیا ہے، بھئی یہ تو یہود و نصارہ ہیں، ان کے ساتھ مشترکات پر کون بات کرے گا؟ ہم تو مسلمان اپنے مکاتب فکر میں مشترکات پر بات کرنا حرام سمجھتے ہیں، آپس میں سلام کرنا حرام سمجھتے ہیں. مشترکات مفقود ہو گئی، ہم آپس میں مختلفات دیکھتے ہیں، کون کون سے تضاد ہیں، تناقض ہیں، اختلاف ہے، ہمارا فوکس اسی پر ہے. ہم تو مسلمان آپس میں بھی مشترک ایریاز تلاش کرنے کے عادی نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ کون تلاش کرے گا؟ آقا علیہ السلام غیر مسلموں کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں. یعنی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر جس وقت کا واقعہ ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں بنے تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر و مشرک تھے. وہ جب مکہ میں قحط ہو گیا اور لوگ مرنے لگے، جانوروں کی ہڈیاں کھانے لگے، تباہی اور ہلاکت ہو گئی، وہ مدینہ پاک میں آئے، مسجد نبی میں مشرک داخل ہوئے، اور پتہ کیا کہا؟ حضور کو صلہ رحمی کا واسطہ دیا، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں. کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اعداء بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، پتھر برسانے والے بھی، تلواریں چلانے والے بھی، تیر برسانے والے، آقا کو زخمی کرنے والے، صحابہ کرام کو شہید کرنے والے، مدینہ پر بار بار حملے کرنے والے، اور سکھ چین کی ایک رات بھی نہیں دینے والے کہ سو سکے مسلمان. اس کیفیت میں جب عذاب میں پھنسے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، قریش ہیں، صلہ رحمی کی خاطر دعا کر دیں کہ قحط رفع ہو جائے. آقا علیہ السلام نے ایک لمحہ نہیں گزارا، ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ ان کا قحط دور کر دے. دشمن کا قحط دور کر دیا، کافر مشرک قوم کا، جنہوں نے مجبور کیا آقا کو ہجرت پر، ہاتھ اٹھا دیے. یہ ہے اسوہ محمدی، سیرت محمدی. دشمن کو، مخالف کو، دوسرے مذاہب کو اس طریقے سے ڈیل کریں گے تو اللہ پاک راستہ کھولے گا ہدایت کو اس کے دل کے لیے بھی. اور اگر آپ مشترکات کو اور مخالفات کو ہی دیکھتے رہیں گے تو اپنے بھی قریب نہیں آئیں گے، تو پرائے تو پہلے ہی پرائے ہیں. تو اسلام رحمت للعالمین کا دین ہے. جزاک اللہ. یہ ہو گیا.